کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا۔ آپ کو پتہ بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا۔ وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے۔ یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ جس دن وہ خبیث گیدڑ بھبکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ہمیں پتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے۔ تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا، تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھبکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر۔ لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ۔ تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے، لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے، تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا، یا میرا دین تھا۔ تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی، اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے۔ کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے، وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے۔ کتے کی دم جلدی سیدھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کی حرکتیں وہ جب بار بار کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ نوٹس تو بہرحال سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے، یا جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا پتا کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم کو نوٹس دی گئی ہے نہ آنے کی، اور پھر عین دن 17 جون کو ہم سب اپنے اپنے ہاں بیٹھے رہے کہ وہ نہیں آنے والا ہے، اور کسی طرح وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے اور پھر پوری دنیا کو یہ کہے میں آ گیا اپنی جگہ پر، یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف وہ تھا، اس لیے ہم حاضر رہے تاکہ ایسے گیدڑوں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا۔ اب رہی بات، کیا ہم وہاں پر کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا وائلنس تھا؟
وائلنس کرنے کے لیے گئے یا پروٹیسٹ کرنے گئے, پردرشن کرنے گئے, دھرنے کے لیے گئے؟ نہیں. کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس چیز کا اعلان سنا کہ میں نے آہوان کیا کہ 17 جون 2022 کو آپ بند رکھیں گے یا پردرشن کریں گے یا آپ جو ہے مظاہرہ کریں گے, احتجاج کریں گے؟ کوئی چیز نہیں. بلکہ اتنا اعلان تو ہر ایک کو پتا تھا. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں جامع مسجد حاضر رہوں گا. اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو بلایا نہیں ہوں, میں تنہا جا رہا ہوں. اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی. میں سفر میں رہا, میرے ساتھ ایک دو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی بڑا ایک طوفان لے کر کے نہیں گئے. دلی جب پہنچے جمعہ کا دن, دوسرے دن جب جامع مسجد میں ہمیں جانا تھا تو نارمل جس طرح نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں, ہم نماز کے لیے حاضر ہوئے. ہم چونکہ مسافر تھے, ہمارے لیے جمعہ نہیں تھا, ہم مسجد میں حاضر رہے. مسافر کے اعتبار سے ہم نے نماز ادا کی. اس کے بعد جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جب میں باہر نکلنے لگا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو وہاں پر موجود تھے سب مسافر کے لیے ہماری طرف بڑھ آئے. ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی محبت. لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی مسافہ بھی کرنا ہے. اور آج کا دن جو ہے یہ 17 جون ایک تاریخ ہے. کسی لومڑی کے بچے نے کہا تھا یہاں آ کر کے اسلام کی تاریخ بتائیں گے, لیکن جامع مسجد کے کونے کونے کو دوربین لے کر کے چھانا گیا, کہیں کوئی لومڑی نظر نہیں آئی, نہ بچہ نظر آیا, کوئی نہیں آیا. ہاں الحمدللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے. ہم حاضر رہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایسے ہی یوں ہی حاضر ہوئے تھے تو شاید وہ خام خیالی میں ہے. الحمدللہ میں ان تمام پوری تیاریوں کے ساتھ جو وہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات اپنے یہودی آقاؤں سے سیکھ کر کے آیا ہے, ہم ان تمام چیزوں کا جواب لے کر کے حاضر تھے. اور اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ ہو جائے ایک بار تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل عزت کس کی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ تمام چیزیں ہلکے میں نہ لیں. وہ جو کتابیں اس پاکھنڈی کو ملی ہوئی ہیں یہ کینیڈا سے یورپ سے آئی ہوئی کتابیں ہیں. وہ ہوتا ہے چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو سمجھتا میں بھی بنیا ہوں. ان کا حال یہی ہے, ایک کتاب مل گئی اور وہ بھی انگلش ٹرانسلیٹڈ پڑھ کر کے یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی پڑھا ہوگا, اور اس کے بعد چیخنے لگ گیا, چلانے لگ گیا کہ مجھے اسلام کی پوری سچائی معلوم ہے, محمد کے متعلق سب معلوم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہندی میں پڑھ کر کے, انگلش میں پڑھ کر کے گوگل کے شاگرد اسلام کی سچائی بتانے آ گئے. اگر میں اس سے کہوں کہ اگر تو نے اسلام کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی تو بخاری شریف پڑھا ہوتا.